السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات میں بات ہو رہی تھی کہ منافقین مومنین کو ڈرا رہے تھے کہ دشمنوں کا لشکر تمہارے خلاف بہت بڑی طاقت اکٹھی کر کے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑی جنگی اسلحہ اور ہتھیار کے ساتھ تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تو تم ڈر جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں مومنین نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یہ چیز پیچھے گزر چکی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل ہے، یعنی وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو یہ چیز پیچھے گزر چکی ہے۔ اب یہ جو ڈرانے کا جو جذبہ ہے جو منافقین کے اندر ہوتا ہے، اس کے متعلق قرآن بات کر رہا ہے، اور وہ صرف بتانا مقصود نہیں ہے کہ منافقین ڈرا رہے تھے، ان کا جو جذبہ تھا وہ کیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو جس جذبہ کے تحت وہ ڈرا رہے تھے منافقین، اور آگے سے مومنین کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر اب مومنین کو سمجھا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اگین پھر تربیت کی بات ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ان کو ڈرا رہے تھے، یہ نہیں بھی ڈرے، پھر بھی قرآن کریم قیامت تک کے انسانوں کو بتا رہا ہے، کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، منافقت ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایمان ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو منافقانہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے منافقت پر مبنی، وہ کیا ہوتا ہے، اور جو ایمان پر ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہونی چاہیے، اس چیز کی تربیت اس آیت کے اندر دی جا رہی ہے۔ جماعت صحابہ کرام کو مخاطب ہے اور ان کے حوالے سے پھر آگے قیامت تک کے انسانوں سے بھی یہی ان کو تعلیم دے رہا ہے، یہی ایجوکیشن ہے ان کے لیے۔ کیا یہ رہا ہے، پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ ان کا یہ جو جذبہ ہے جس کے تحت وہ ان کو ڈرا رہے تھے منافقین، اس کی حیثیت کیا ہے اس جذبے کی۔ کہہ رہا ہے کہ انما ذالکم الشیطان۔ اب یہ دیکھیں شیطان کا لفظ کہاں پر لے کر آ رہا ہے۔ یقیناً وہ صرف شیطان ہے۔ اب انہوں نے شیطان کو اللہ کے مقابلے میں قوت بنایا، جو پاور اللہ کے پاس ہے وہ اس شیطان کے پاس ہے۔ اللہ بھی ہر جگہ موجود، شیطان بھی ہر جگہ موجود۔ اللہ بھی نظر نہیں آتا، شیطان بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ بھی ایک ہے، شیطان بھی ایک ہے نا یہ چیز۔ یہ کہاں سے آئی ہے، یہ عقیدہ کہاں سے آیا شیطان کے متعلق؟ قرآن نے تو یہ اس طرح کا شیطان کا عقیدہ، قرآن میں تو عقیدہ ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو قرآن شیطان بولتا ہے وہ تو اور چیز ہے۔ یہ جو عقیدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو شیطان کے متعلق عقائد ہیں، یہ پرشین وہ جو ہسٹورین ہے، پرشین مورخین ہیں، پرشین مفسرین ہیں، پرشین سیرت نگار ہیں، پرشین محدثین ہیں، انہوں نے دیا کہ خدا کے مقابلے میں، یعنی پرشیا کیا ہے نا کہ اہرمن اور یزداں دو قوتیں ہیں، ایک حق کی قوت ایک باطل کی قوت۔ تو اسی طرح کا تصور شیطان کے متعلق بھی دیا گیا، اللہ کے مقابلے میں شیطان کو لے آئے، یہاں تک چلے گئے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر برباد کر دیا۔ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ شیطان ہوتا کیا ہے۔ شیطان یہ عربی کا لفظ ہے، بڑا کٹنے والا، انسانی جذبات
جب اپنے مفاد کے لیے بھڑکتے ہیں، سلگتے ہیں، تو وہ شیطان ہوتے ہیں۔ جب وہ بھڑک کر سلگ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کے غلط کام کرنے کے بعد جو مایوسی طاری ہوتی ہے تو قرآن اسے ابلیس بولتا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن نہیں، تفاسیر کے اندر تو پھر اتنی بڑی کہانیاں ہیں شیطان کی، وہ تو پھر اللہ کے مقابلے میں ایک بہت بڑی برائی کی وہ اس کو ایک قوت کے طور پر لے آئے، اور یہ ساری یہ پرشین عقائد کی روح سے تفاسیر کے اندر چیزیں ڈالی گئیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یقیناً وہ صرف شیطان ہے، یعنی وہ صرف منافقین کا جذبہ ہے جو اللہ کے قانون، اس کے دین، نظام کے خلاف تھا، ان کا جو جذبہ۔ انسانوں کے اندر مختلف قسم کے جذبات، اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ جو برے جذبات ہوتے ہیں، مفاد پرست جذبات، انفرادی مفاد پرستی کے جذبات، فوری کوئی یوں کہہ لیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی ہم جائز ناجائز طریقے سے کوئی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے جو اس کا موٹیو ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے جذبہ ہوتا ہے، قرآن اس کو شیطان بولتا ہے۔ کسی کو غصے میں آ کر ہم تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کی دولت کے لالچ میں آ کر ہم اسے قتل کر دیتے ہیں، یہ چیزیں ہیں نا، قرآن اس جذبے کو شیطان بولتا ہے۔ اب سمجھ آئی شیطان کیا ہوتا ہے؟ تو کیا یہ رہا ہے کہ یقیناً وہ صرف شیطان ہے، یعنی منافقین کا سرکش جذبہ ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ پیچھے ہے نا کہ وہ ان کو خوف دلا رہے تھے، وہ جو خوف دلانے کا جو جذبہ تھا منافقین کا، قرآن اس کو شیطان بول رہا ہے۔ اب سمجھ آئی؟ کہتا یہ ہے کہ یہ جو صرف شیطان کا جذبہ ہے، یعنی یہ جو صرف شیطان ہے یعنی سرکش جذبہ ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ یخوف اولیاءہ۔ اب بتا رہا ہے کہ شیطان کا یہ جو شیطانی جذبہ کرتا کیا ہے، جو منافقین کے اندر ہوتا ہے، کفار کے اندر ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ یخوف اولیاءہ، جو اپنے حامیوں سے تمہیں خوف زدہ کرتا ہے، یعنی مومنین سے مخاطب ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے اللہ اپنے وحی کے ذریعے، اور بتا رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ اپنے وہ جو ان کا غلط جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت وہ تمہیں ڈراتے ہیں، اور یہ جو ڈرانے والا ان کا شیطانی جذبہ ہے جس سے وہ ڈراتے ہیں، وہ تمہیں اس سے صرف خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے اولیاء کے ذریعے سے۔ تو یہ جو یہاں پر جو اولیاء ہیں وہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو شیطان کے حامی، اس کے دوست، اس کے مددگار۔ تو یہ اولیاء کا لفظ صرف اچھے لوگوں کے لیے نہیں بولا جاتا، برے لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر تو شیطان کے لیے بول رہا ہے، تو یہ ایک نیوٹرل لفظ ہے۔ معنی اس کا یہی ہوتا ہے دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جو اپنے حامیوں سے تمہیں خوف زدہ کرتا ہے۔ اب قرآن نے خود یہ جو شیطان ہے اس کی وضاحت کر دی کہ شیطان کیا ہے؟ ایک جذبہ ہے جس کے تحت منافقین مومنین کو خوف زدہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ اور کیا کرتے ہیں؟ یخوف اولیاءہ، جو اپنے حامیوں سے تمہیں خوف زدہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو دین کے خلاف جو قوتیں ہوتی ہیں تو وہ شیطانی جذبات کی حامی ہوتی ہیں نا، تو شیطانی جذبہ ان قوتوں سے مومنین کو ڈراتا ہے کہ یہ قوتیں آئیں گی اور تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گی، تم مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس طرح سے وہ ڈراتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جو شیطانی جذبہ ہوتا ہے اس سے وہ یہ کام لیتے ہیں۔ منافقین، کفار بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر منافقین کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو یہ بات کہنے کے بعد منافقین
کا جو جذبہ ہے شیطانی، اس کو واضح کرنے کے بعد کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہے، خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آگے پھر مومنین کو سمجھا رہا ہے کہ فلا تخافوہم، تو تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا۔ اب یہ دیکھیں، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو، جیسے ایک ٹیچر اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اس طرح سمجھا رہا ہے کہ تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا۔ وہ تمہیں خوف زدہ کریں گے، کر رہے ہیں، لیکن تم نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ اور آگے خوف زدہ ہونا بھی ہے تو کس سے ہونا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وخافونی، اور تم میرے ہی قوانین کی خلاف ورزی سے خوف زدہ ہونا۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تم نے خوف زدہ نہیں ہونا، صرف میرے قوانین کی سے خوف زدہ ہونا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ کہنے کے بعد کہہ رہا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو تو پھر صرف تم نے میرے ہی قوانین کی خلاف ورزی سے خوف زدہ ہونا ہے، کسی اور قوت سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ جتنی بھی وہ بڑی شیطانی قوت ہو، تم نے اس سے خوف زدہ نہیں ہونا، صرف میرے قانون کی صداقت کے اوپر یقین رکھنا ہے، میرے اوپر ہی تم نے بھروسہ رکھنا ہے، میرے قوانین کے اوپر، اور تم نے خوف زدہ نہیں ہونا اگر تم مومنین ہو۔ تو مومنین کی شرط کیا بتائی قرآن نے؟ کہ وہ صرف اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں، اللہ سے خوف زدہ نہیں، اس کی قوانین کی وائلیشن سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی باریک ایک فرق ہے کہ اللہ سے نہیں بلکہ اس کے قوانین کی وائلیشن سے خوف زدہ ہونا، تو اس کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔